السلام علیکم۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمادات یعنی بے جان چیزوں کی آوازیں سننا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ابوذر کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خبر کی بات کہتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے موقع تلاش کرتا رہتا تھا اور اس تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دیے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں۔ وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کی بھنبھناہٹ سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھ دیا، وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی ان کی بھنبھناہٹ سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھ دیا، وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بھنبھناہٹ سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دی، وہ تسبیح پڑھنے لگیں۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآنی آیات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو برکت سمجھا کرتے تھے، لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفار کو ڈرانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچا ہوا پانی لاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور پھر فرمایا، آؤ پاک اور برکت والے پانی کی طرف، اور برکت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹ رہا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ یہ ہے کہ کبھی کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا اور ہم اس کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت یا مرد نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا، جو مسجد میں محراب کے پاس رکھ دیا گیا۔ جب جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس پہنچے، وہ تنا بچے کی طرح چیخنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سے چمٹا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تنا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ پہلے اپنے پاس اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور اب نہیں سن سکے گا۔ اب ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر والوں کی باتیں سننا، اس بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیع الفرقد قبرستان پر گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا، السلام علیکم اے قبرستان والوں، ہمارے یہاں خبریں تو یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے اور شادی کر لی، تمہارے گھر میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے، تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ جواب میں غیب سے یہ آواز آئی کہ ہمارے یہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے پا لیا، اور جو مال ہم نے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں یہاں نفع مل گیا، اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ آئے اتنا ہمیں نقصان ہوا۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذاب میں مبتلا لوگوں کے عذاب کو دیکھنا، اس بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں میدان بدر کے کنارے چلا جا رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی ایک گڑھے سے باہر نکلا، اس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اسے میرا نام معلوم کیسے تھا۔ اس نے ویسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکارا، اور نام معلوم نہیں ہوگا۔ پھر میں نے یہی سوچا۔ پھر اس گڑھے سے ایک اور آدمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ مشرک ہے۔ پھر اسے کوڑا مارا، جس پر وہ آدمی اپنے گڑھے میں واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اسے قیامت کے دن تک یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرنے کے بعد باتیں کرنا، اس بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر لوگوں نے ان کے سینہ میں آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بول پڑے اور کہنے لگے، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، وہ اپنی ذات کے بارے میں کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں طاقتور تھے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا وہ طاقتور اور امانت دار تھے، یہ بات بھی لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا وہ ان تینوں حضرات کے طریقہ پر ہیں۔ امن و امان کے 4 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے ہیں، پھر فتنے آئیں گے اور زوردار آدمی کمزور کو کھا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور عنقریب تمہارے لشکر کی طرف زبردست خبر آئے گی۔ اریس کا کنواں ایک زبردست چیز ہے، اور یہ کنواں کیا زبردست چیز ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر بنو حتمہ کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس پر کپڑا ڈالا تو اس کے سینہ میں بھی آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بھی بول اٹھا، کہنے لگا، بنو حارث بن خزرج کے آدمی نے سچ کہا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا جنہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ ہم نے ایک کپڑے سے انہیں ڈھانک دیا، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، اتنے میں کچھ شور سنائی دیا، میں ان کی طرف متوجہ ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کا جسم حرکت کر رہا ہے، پھر وہ کہنے لگے، لوگوں میں سب سے زیادہ وہ طاقتور ہے 3 خلفاء میں درمیان والے اللہ کے بندے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے کام میں بھی خوب طاقتور اور اللہ کے کام میں بھی خوب طاقتور تھے، اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور انتہائی پاک باز ہیں، جو بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 راتیں گزر گئی ہیں اور 4 باقی ہیں، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ان میں کوئی نظر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اے لوگوں، اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سنو اور مانو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت ابن رواحہ سے کہا، میرے والد حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنا؟ پھر کہا، اریس کنواں ظلمہ لے لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردوں کا زندہ ہونا اس بارے میں بتائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری جوان کی عیادت کے لیے گئے، جلدی میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی آنکھیں بند کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کی والدہ سے کہا، اپنے بیٹے کے صدمہ پر صبر کرو، اس پر ثواب کی امید رکھو۔ اس کی والدہ نے کہا، کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس پر اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی اور میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی، اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی آئی، میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے وہ مصیبت اور سختی ضرور ہٹائی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھ پر یہ مصیبت مت ڈال۔ اس کے یہ دعا مانگتے ہی اس کا بیٹا زندہ ہو گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب ہم نے کھانا کھایا تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداء میں زندگی کے آثار کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابو نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب جنگ احد کا وقت ہوا تو رات کو میرے والد نے بلا کر کہا، میرا خیال یہی ہے کہ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں کسی کو ایسا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد مجھے تم سے زیادہ پیار ہوا، اور مجھ پر قرضہ بھی ہے، اور وہ میری طرف سے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ چنانچہ صبح کو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ میں نے انہیں ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا، پھر میرا جی نہ مانا کہ میں انہیں ایک قبر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہنے دوں، تو میں نے انہیں 6 مہینے کے بعد قبر سے نکالا تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے اس دن تھے۔
جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا صرف ان کے کان میں کچھ فرق آیا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندوں نے آپ کے والد کی قبر کو اکھاڑ پھینکا اور ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا۔ میں نے جا کر دیکھا تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ میں نے ان کو دفن کیا تھا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میدان جنگ میں جو زخم ان کو آئے تھے بس وہی تھے، اس کے بعد میں نے ان کو پھر دفن کر دیا۔ اب ہم اس بارے میں بتانا چاہیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت محمد بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لی۔ جب اس نے مٹی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خوشی کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔